گندم اور تیلدار اجناس جن میں رایا، سرسوں، کنولا وغیرہ شامل ہے، ان کی کاشت کا سیزن شروع ہونے والا ہے۔ اچھی پیداوار لینے کے لیے کے اندر سب سے پہلے تو ہمارا وقت کاشت ہے، اور اس کے اندر بھی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ رایا کاشت کر رہے ہیں یا کنولا کاشت کر رہے ہیں۔ زمین آپ کی خالی پڑی ہے تو اس کے اندر بھی آپ نے اسی طرح رونی کر کے 2 سے 3 ہل چلا کے، روٹاویٹر چلا کے، سہاگا دے کے زمین کو بھربھرا تیار کرنا ہے۔ گندم کے بیج کا چھٹا کریں کھڑی کپاس کے اندر، تو آپ نے اس کے اندر شرح بیج جو ہے وہ تقریباً 55 سے 60 کلو گرام ضرور استعمال کرنی ہے۔ 1 بوری ڈی اے پی، آدھی بوری ایس او پی اور 1 بوری یوریا بھی استعمال کریں گے تو یہ فصل کی ضرورت کو پورا کر لیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، AWC ایگری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان طاہر ندیم۔ ناظرین، گندم اور تیلدار اجناس جن میں رایا اور سرسوں، کنولا وغیرہ شامل ہے، ان کی کاشت کا سیزن شروع ہونے والا ہے۔ تو اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایگریکلچر آفیسر قمر نواز اوان صاحب۔ تو آج ہم ان سے بات کریں گے کہ گندم اور رایا کی کاشت کرتے ہوئے کن چیزوں کو خاص طور پر توجہ دینی چاہیے، بیج کے حوالے سے، زمین کی تیاری کے حوالے سے۔ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم اوان صاحب۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کا۔ اوان صاحب، کچھ بتائیں ہمارے کاشتکاروں کو، گندم اور رایا کنولا کی کاشت کا جو سیزن ہے وہ شروع ہونے والا ہے، تو ہمارے کاشتکار کن چیزوں کا خیال رکھیں کہ ان کی جو پیداوار ہے وہ بہت اچھی ہو؟ جی 2-3 چیزیں جو بہت اہم ہیں اچھی پیداوار لینے کے لیے، اس کے اندر سب سے پہلے تو ہمارا وقت کاشت ہے۔ وقت کاشت کے اندر آپ اگر تیلدار اجناس میں جائیں، رایا اور کنولا کے اندر، تو اس کے اندر آپ نے اپنا وقت کاشت اکتوبر کے اندر جو ہے وہ لازمی اسے کاشت کر دینا ہے۔ اور اس کے اندر بھی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ رایا کاشت کر رہے ہیں یا کنولا کاشت کر رہے ہیں، اور ورائٹی کے حساب سے ہر ورائٹی کا وقت کاشت کے اندر 10-15 دن کا فرق ہوتا ہے، آپ نے اسے ملحوظ خاطر رکھنا ہے کاشت کرتے ہوئے۔ دوسری چیز، جب ہم گندم کی بات کریں تو گندم کے اندر بھی اچھی پیداوار لینے کا جو پہلا سٹیپ ہے وہ یہی ہے کہ گندم وقت پہ کاشت کی جائے، اور بدلتے ہوئے موسم کے ساتھ اس ٹائم ہمارا جو بہترین وقت کاشت ہے وہ 20 نومبر تک ہے، یعنی کہ 1 نومبر سے لے کے 20 نومبر تک آپ جو کاشت کریں گے وہ آپ کو بہترین پیداوار دینے کے لیے پہلا فیکٹر ہے۔ تو یہ بتائیں کہ پہلا جو کام ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ زمین کی تیاری۔ تو اس حوالے تھوڑا سا بتائیں کہ اگر زمین کی تیاری کر رہے ہیں، جو کچھ ہمارے کاشتکار ایسی زمین کاشت کریں گے جس پر کپاس کاشت ہے، اس کو تلف کر کے وہاں گندم لگائیں گے، یا کئیوں کے پاس خالی زمین پڑے گی، تو اس کی جو تیاری ہے وہ کیسے کریں؟ جی زمین کی تیاری اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے تو رونی کی جائے گی تاکہ زمین کے اندر جو ہمیں نمی کی ضرورت ہے وہ آ سکے۔ رونی کے بعد جب زمین وتر حالت میں آ جائے تو تب آپ نے اسے 2 سے 3 دفعہ ہل چلانا ہے اور سہاگا دینا ہے اچھی طرح۔ اگر آپ نے کپاس کاشت کی ہوئی ہے اور اگر آپ چھڑیاں زمین کے اندر ملانا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو روٹاویٹ کریں گے یا ڈسک ہیرو استعمال کریں گے، جس سے آپ ان چھڑیوں کو زمین کے اندر ہی کٹ کر کے مکس کر دیں گے اور وہ نامیاتی مادہ بن جائے گا وہیں پہ۔ اس کے علاوہ جو ہمارے پاس اگر زمین آپ کی خالی پڑی ہے تو اس کے اندر بھی آپ نے اسی طرح رونی کر کے 2 سے 3 ہل چلا کے، روٹاویٹر چلا کے، سہاگا دے کے زمین کو بھربھرا تیار کرنا ہے۔ جتنی اچھی زمین تیار ہوگی پودے کی جڑ اتنی اچھی ڈیولپ ہو سکے گی۔ اور اگر آپ ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کی کپاس کی فصل لگی ہوئی ہے اور آپ کا وقت کاشت جو ہے وہ دیر ہو رہی ہے اسے، تو آپ کھڑی فصل کے اندر بھی جو بیج ہے اس کو چھٹا کر سکتے ہیں اس کے اندر۔ لیکن آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جب آپ گندم کے بیج کا چھٹا کریں کھڑی کپاس کے اندر تو آپ نے اس کے اندر شرح بیج جو ہے وہ تقریباً 55 سے 60 کلو گرام ضرور استعمال کرنی ہے۔ جی یہ فرمائیں، چونکہ یہ بڑی اہم بات ہے، بیج مہنگا بھی ملتا ہے ہمارے کاشتکاروں کو، تو اگر گندم کا جو بیج ہے فی ایکڑ کتنا استعمال کریں؟ اگر وہ بیج موٹا ہے یا باریک ہے تو اس کی کیا شرح رکھی جائے؟ جی اس کے اندر سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو بیج ہے اس کی جو جرمینیشن ہے، یعنی کہ شرح اگاؤ جو ہے وہ 85% لازمی ہونا چاہیے۔ 85% اگاؤ والا بیج آپ نے آلموسٹ جو ہے وہ 40 سے 45 کلو گرام 1 نومبر سے لے کے 20 نومبر تک کاشت کے لیے استعمال کرنا ہے، اور اگر 20 نومبر سے بعد آپ کاشت میں جا رہے ہیں تو آپ نے 50 کلو گرام استعمال کرنا ہے 1 دسمبر تک۔ لیکن کوشش آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ 1 دسمبر تک آپ کی کاشت ساری مکمل ہو جائے۔ اور اگر آپ اس کے اندر کھڑی کپاس کے اندر کاشت کریں تو میں نے جیسے آپ کو بتایا 55 سے 60 کلو گرام بیج آپ نے استعمال کرنا ہے۔ جی تو یہ بھی فرمائیں کہ چھٹا کرنا زیادہ بہتر رہتا ہے یا ڈرل سے کاشت کرنا زیادہ بہتر رہتا ہے؟ اس پہ بھی رہنمائی فرمائیں۔ جی بالکل، ڈرل سے کاشت جو ہے وہ زیادہ پیداوار دیتی ہے۔ اس کے اندر ایک چیز آپ نے خیال رکھنی ہے کہ جو آپ کھاد بھی ڈرل کے ساتھ کرتے ہیں بیج کے ساتھ، تو وہ کھاد جو ہے وہ پودے کو بہت اچھی طرح سے میسر ہوتی ہے اور کھاد کا زیادہ سے زیادہ فائدہ لیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس چیز کے اندر آپ نے اس چیز کا بڑا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے بیج اور کھاد کو ایک ہی ڈبے کے اندر مکس نہیں کرنا۔ جو ڈرل ہوتی ہے، کھاد کا علیحدہ ڈبہ ہوتا ہے، بیج کا علیحدہ ڈبہ ہوتا ہے،
اور ڈرل جو ہے اس کو آپ نے کیلیبر ضرور کرنا ہے، اور آپ کے بیج کی جو ڈیپتھ ہے یعنی کہ جس گہرائی میں وہ ڈرل کر رہی ہے وہ 2.5 انچ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، نہیں تو ایک تو اس کے اگاؤ میں بھی مسئلہ آتا ہے کہ اگاؤ لیٹ ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر جو شگوفے بننے ہوتے ہیں وہ کم بنتے ہیں جی۔ تو اس حوالے سے کوئی گندم کی جو معیاری جو بھرپور پیداواری صلاحیت کے حامل اقسام ہیں ان کا بھی کوئی ذکر کیجیے تاکہ ہمارے کاشتکار وہ اقسام لگائیں۔ جی الحمدللہ محکمہ زراعت کے سائنسدانوں نے گندم کی بہت اچھی ورائٹیز ڈیولپ کی ہیں جو کہ ہر سال بہت اچھی پیداوار دے رہی ہیں۔ اس کے اندر اگر ہم لاسٹ ایئر کی بات کریں تو ہمارے پاس اکبر نے بہت اچھی پیداوار دی، دلکش ہے، سبحانی ہے، ہمارے اس کے علاوہ عروج ہے، تو کئی ورائٹیز جتنی بھی آپ کی گندم کی ورائٹیز ہیں جو 2019، 20، 21، 22 میں آئی ہیں بہت اچھی ورائٹیز ہیں، اور اس کے علاوہ ہماری کچھ ایسی بھی ورائٹیز ہیں جن کے اندر زنک بہت اچھا ہے، یعنی کہ اکبر ہو گئی، زنکول ہو گئی، نواب ہو گئی، یہ ہماری وہ ورائٹیز ہیں جن کے اندر زنک کی مقدار زیادہ ہے، کیونکہ ایک ریسرچ کے مطابق پاکستان میں بچوں کے اندر زنک کی بہت کمی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے کئی بیماریاں ڈیولپ ہو رہی ہیں۔ تو زنک والی گندم کھانے کے لیے جب آپ کھائیں گے تو اس سے آپ کی زنک کی باڈی کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہوگی، اور یہ ہمارے محکمہ زراعت کے سائنسدانوں نے بہت ریسرچ کے بعد ایسی ورائٹیز ڈیولپ کی ہیں جن کے اندر زنک کی مقدار زیادہ ہے جی۔ اچھا، کہتے ہیں کہ جتنے سٹے زیادہ ہوں یا پودا جتنی ٹلنگ بنائے گا اتنی ہی پیداوار زیادہ ہوگی، تو زیادہ ٹلنگ کے لیے کاشتکاروں کو کیا کرنا چاہیے؟ زیادہ شگوفے بنانے کے لیے ایک تو آپ کا وقت کاشت جو ہے وہ بہت اہم ہے، اور اس کے بعد جو آپ نے پہلا پانی لگانا ہے وہ بالکل آپ کا 25 سے 30 دن کے اندر اندر لگنا چاہیے اگر آپ کپاس مکئی کے بعد گندم کاشت کر رہے ہیں۔ اگر آپ دھان کے بعد گندم کاشت کر رہے ہیں تو آپ کا تقریباً 35 سے 40 دن کے بعد پہلا پانی لگنا چاہیے۔ یہ وہ دو چیزیں ہیں، ایک وقت کاشت اور ایک پہلا پانی، جو شگوفے بنانے کے اندر بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو آپ کھاد استعمال کرتے ہیں زمین کی تیاری کے اندر وہ بھی شگوفے بنانے کے اندر بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ رایا کے حوالے سے بھی بتائیں کہ اس کا کتنا بیج استعمال کریں اور کون سی ورائٹی استعمال کریں؟ دیکھیں جی، رایا کے جو ہمارے ساؤتھ پنجاب کے اندر زیادہ لگتا ہے وہ سپر رایا لگتا ہے، خانپور رایا لگتا ہے، اور اس کے علاوہ آری کنولا لگتا ہے، سپر کنولا لگتا ہے، یہ چیزیں ہیں، سرسوں لگتی ہے، لیکن جو کمرشل بیس پہ لگ رہا ہے وہ زیادہ رایا لگ رہا ہے جو ہم نے مشاہدہ کیا ہے پچھلے سال میں۔ اور الحمدللہ محکمہ زراعت کی کوشش سے جو رایا ہے یا ہماری جو آئل سیڈ فصلیں ہیں وہ پچھلے سال ہماری تقریباً 5 لاکھ ایکڑ سے زیادہ کاشت تھی پنجاب کے اندر، اور اس سال ہمارا جو ایسٹیمیٹ ہے وہ تقریباً 10 لاکھ ایکڑ سے زیادہ کاشت کا ہے، اور انشاءاللہ تعالی وہ وقت دور نہیں ہے جب پاکستان ایڈیبل آئل یعنی خوردنی تیل کے اندر خود مختار ہوگا انشاءاللہ۔ رایا کی کاشت کے حوالے سے کوئی احتیاطی تدابیر ہیں وہ کیا ہیں؟ جی، رایا کے اندر ایک چیز تو جو میں بتانا بھول گیا کہ رایا کا جو یا کنولا ہے، ان کی جو شرح بیج ہے وہ آپ نے 1.5 سے 2 کلو گرام استعمال کرنا ہے، اور بیج کے اگاؤ اچھا ہونا چاہیے، اور اچھی پیداوار لینے کے لیے بیج کو کاشت سے پہلے زہر ضرور لگائیں۔ اس زہر کے اندر آپ نے ایک اصول ہے جو آپ کو میں بتا دیتا ہوں تاکہ وہ آپ ہمیشہ استعمال کریں۔ اس بیج کو آپ نے فنجی سائیڈ کے ساتھ ٹریٹ کرنا ہے تاکہ اس کو زمین سے بیماریاں نہ لگیں اور پودا شروع سے ہی تندرست رہے، توانا رہے، اور تاکہ اچھی پیداوار آ سکے۔ اوان صاحب، ہمیں گندم کی بھی بڑی ضرورت ہے اور ہمارے ملک کو تیل دار اجناس کی بھی بڑی ضرورت ہے۔ پاکستان اربوں ڈالر جو ہے وہ خرچ کرتا ہے اس کی امپورٹ کے لیے، تو بطور زراعت ایکسپرٹ کے آپ ہمارے کاشتکاروں کو کیا کہنا چاہیے گے کہ وہ کس مناسبت سے گندم اور رایا کی کاشت کریں تاکہ وہ ہمارے جو ملک کی ضروریات ہیں وہ بھی پوری ہو سکیں اور ان کو بھی اچھی آمدنی یہ مل سکے؟ جی، اس کے اندر جو ہمارا میسیج ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ کنولا جو ہے وہ اپنے استعمال کے لیے ہر فارمر ضرور لگائے، تاکہ جو ہمارا کنولا ہے وہ اس کے اندر جو مضر صحت جو چیز ہے یا کیمیکل ہے اس کی مقدار انتہائی کم ہے، اور یہ دل کے اور بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے انتہائی اہم ہے اس کا تیل۔ اس لیے ہمارا میسیج صرف یہی ہے کہ آپ ہر کسان جو ہے وہ اپنی ذاتی ضرورت کے لیے کنولا یا رایا ضرور کاشت کرے، اور اس کے علاوہ ملک کی ضرورت کے لیے بھی کرے۔ اور دوسری سائیڈ پہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم جو گندم ہے اس کی پر ایکڑ پیداوار جو ہے وہ بڑھائیں تاکہ ہماری ملک کی ضرورت بھی پوری ہو سکے اور ہم ادھر سے خوردنی تیل کی ضرورت بھی اپنی پوری کر سکیں۔ جی، لاسٹ میں تھوڑا سا یہ بتائیں کہ اگر ہمارا کاشتکار کسی وجہ سے گندم کی کاشت یا رایا کی کاشت میں کچھ تاخیر کا شکار ہو جاتا ہے تو وہ اس میں بیج کی شرح میں کتنا اضافہ کرے؟
دیکھیں جی، تیل دار اجناس کے اندر تو آپ نے اکتوبر کے اندر یعنی کہ 31 اکتوبر تک اپنی کاشت ہر صورت مکمل کرنی ہے. اس کے اندر آپ دیر نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے بعد جب مارچ اپریل کے اندر اس کی پھلیاں اور دانہ بننے کا ٹائم آتا ہے تو ٹیمپریچر زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ اس کی پیداوار کے اندر بڑی نمایاں کمی آ جاتی ہے. اس وجہ سے اس کا آپ نے وقت کاشت کو لیٹ نہیں ہونے دینا. ہاں جی، گندم کے اندر اس طرح ہے کہ اگر آپ 20 نومبر سے اوپر جا رہے ہیں اور 1 دسمبر تک آپ کاشت کر رہے ہیں تو اس کے اندر آپ نے تقریباً 50 سے 55 کلو گرام بیج استعمال کرنا ہے، یعنی کہ 5 سے 10 کلو بیج آپ نے ایکسٹرا استعمال کرنا ہے جو کہ آپ کے پودوں کی تعداد کو مکمل کر سکے پر ایکڑ. جی، کھادوں کے استعمال کے بارے میں بھی تھوڑی سی بریفنگ دے دیں. جی، کھادوں کے حوالے سے جو ہماری تیل دار اجناس فصلات ہیں اس کے اندر کھادوں کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ بڑی مناسب سی ہے. یعنی کہ اگر آپ 1 بوری DAP اور آدھی بوری SOP اور 1 بوری یوریا بھی استعمال کریں گے تو یہ فصل کی ضرورت کو پورا کر لیتا ہے. مزید یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی مٹی کا تجزیہ کروائیں اور اس کے مطابق اپنی کھاد استعمال کریں، تاکہ نہ آپ کم کھاد استعمال کر رہے ہوں نہ آپ بہت زیادہ کھاد استعمال کر رہے ہوں. دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ گندم کے اندر آپ نے جو کھاد استعمال کرنی ہے وہ بھی اسی طرح آپ نے تقریباً 1.25 بوری سے لے کے 1.5 بوری DAP، 2 بوری یوریا اور 1 بوری SOP ضرور استعمال کریں. تیل دار اجناس کے اندر ایک بہت ہی اہم بات ہے کھاد کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ سلفر جو ہے وہ آپ نے دوسرے پانی پہ جو پھول آنے پہ ہم دیتے ہیں تیل دار اجناس کو دوسرا پانی لگاتے ہیں، اس کے اندر آپ نے 4 سے 5 کلو گرام سلفر فی ایکڑ استعمال کرنا ہے، کیونکہ سلفر جو ہے وہ تیل دار اجناس کے اندر آئل کانٹنٹ جو ہوتا ہے، تیل کی جو مقدار ہے بیج کے اندر اس کو بڑھاتا ہے. تیل کی مقدار زیادہ ہوگی تو وزن زیادہ آئے گا، وزن زیادہ ہوگا تو اچھی پیداوار آئے گی. بہت بہت شکریہ قمر نواز صاحب. بہت شکریہ سر. ناظرین، آپ نے گندم اور رایا کی کاشت کے حوالے سے ہمارے ایگریکلچر ایکسپرٹ قمر نواز اوان صاحب کی باتیں سنی. ہمارے کاشتکار بھائیوں کو چاہیے کہ وہ ان جو ہدایات جو باتیں انہوں نے بتائیں ان پر عمل کریں اور اپنی گندم کی اور رایا کی بھرپور پیداوار حاصل کرنے کے لیے فائدہ اٹھائیں. تو آج تک کے لیے اتنا ہی. آئندہ سیگمنٹ تک اپنے میزبان طاہر ندیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.